اگلے حصے میں ہم دعوت قرآن اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ کچھ پڑھیں گے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 صفوں کو ہم اپنے ہاتھ کے دانے ہاتھ کے جو ہے 5 انگلیوں پر لیتے ہیں. ہم یعنی انگوٹھے پہ جو ہے پہلا صفحہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو آئیے جو اب تک آپ نے پڑھا ہے وہ دہرا دیجئے کہ پہلے جو ہے صفحے کے کیا پوائنٹر ہیں یا کیا جو ہے وہ اشارے ہیں. جی. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ویری گڈ. اور دوسرے صفحے میں جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ لوگ. ویری گڈ. اور تیسرا صفحہ کون بتائے گا بھائی؟ بارش کی مثال، بارش کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. جی ہاں. اور اس کے مختصر اشارے کون بتائے گا؟ پہلے صفحے کے مختصر اشارے کس کے سر؟ جی پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت. تعریف، دعا، ہدایت. دوسرے صفحے کافرین، منافقین، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. اور آگ، نیکسٹ. آگ، بارش، آگ، دعوت، بارش، چیلنج. دعوت اور چیلنج. ویری گڈ. چوتھے صفحے کی طرف تو اس کے میں بتاتا یہ دو بشارت، دو بشارت، مچھر کی مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. کفر کیسے. اور کائنڈلی وہ خود جو ہے اپنے کو میوٹ رکھا کریں، جگہ بے شک دہراتے رہا کریں تاکہ باقی لوگ جو بول رہے ہیں کی وجہ سے ڈسٹربنس. یہ بھی نیکی ہے آپ کی طرف سے. اچھا، چوتھے صفحے کے اشارے یہ ہیں: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. اس کے مختصر اشارے کیا تھے؟ وعید، مچھر، گمراہ، کفر. تو آئیے ہم نے ان میں سے پہلے 3 اشارے جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں. آج ہم نے یہ چوتھا کفر کیسے یہ جو ہے پڑھنا ہے. گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مختلف اسلوب اور انداز میں بیان کر رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسبحن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم کیسے اس کا کفر کر سکتے؟ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے. تو آئیے یہ دیکھیے نئے الفاظ جو ہے سطر میں 2 4 2 3 یعنی اوسطاً جو ہے 3 ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ QC2 کے اختتام تک ہم جو ہے 3 الفاظ سے کم جو ہے وہ ایسے رہ جائیں گے نہیں جانتے ہوں گے. اور QC3 میں جو ہے یہ ٹارگٹ 2 ہو جائے گا. یہاں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے 3 کہ ہمارے لیے ہر سطر میں 3 سے زیادہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اوسطاً کی بات، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی سطر میں 1 یا 2 نئے الفاظ ہوتے ہیں اور کسی میں 4 بھی ہو جاتے ہیں. تو اوسطاً جو ہے آپ دیکھیں گے 3 تک ہوگا. تو آئیے ترجمہ ہم نے یہ دیکھ لیا
کہ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں اور 3 نئے الفاظ سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے جو ہے وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو. اور ان فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا کہ نیا فکرہ آتے ہی ہمیں اس کی جو ہے 2 بار پریکٹس کرنی چاہیے. یہ دیکھیں اب یہ پہلا جو فکرہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ. کیفا کہ میں نے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو اندازہ ہے؟ ہاں جی کیفا. کیف حالک علم تارا کیفا حالو کیسے ہیں. ہاں آپ نے وجہ فرمایا کیفا حالک. عام ایک عربی جملہ ہے جب کوئی ملتا ہے تو یہ کہتا ہے کیفا حالک. کیفا کے معنی ہوتے ہیں کیسا یا کیسے یا کس طرح. اب دیکھیں آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں؟ کیفا، کس طرح یہ ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا المیہ تکفرون، تکفرون جمع کا صیغہ، تم انکار کرتے ہو. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انکار کرو؟ یعنی تمہاری یہ جرأت کیسی ہے کہ تم انکار کرو؟ تم تو انکار کر ہی نہیں سکتے. کیوں المیہ کس طرح؟ وَكُنْتُمْ و اور کہ ہم نے اس سے پہلے 2 معنی سیکھے تھے QC1 میں. کوئی بتائے گا؟ اور قسم جی. اگر یہ شروع میں جب آتا ہے. ویری گڈ. قسم اور یعنی اینڈ. یہ ہم نے 2 سیکھے تھے. آج یہ دیکھ لیجئے حالانکہ، یعنی حال کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے یہ معنی بھی یاد رکھیے. وا کے معنی اور، وا کے معنی قسم، وا کے معنی حالانکہ یعنی حال. وَكُنْتُمْ، کن جو ہے یہ اصل میں ماضی کا صیغہ ہے. کنتم، تم تھے. کیا تھے؟ امواتن، مردہ. اب یہ بتائیں جی امواتن یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے سر تنوین ہے. اگر یہ اسم ہے تنوین آ رہی ہے تو یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع ہے. جمع ہے. اگر یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ موت، میت، موت. میت. اور اگر یہ واحد ہے اور جو ہے یا جمع ہے اور اسم ہے تو یہ ہوتا ہے یہ مؤنث ہے. جس ہاں جی سر یہ کیا جمع کوسچن سمجھ نہیں آیا. کوشچن سمجھ میں مذکر ہے نہیں یا آیا. مؤنث ہے؟ یہ اچھا، لفظ میت. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس لگ رہا ہے سر. یہ مذکر ہے. ابھی ثابت کرتے ہیں. یہ دیکھیں پوری آیت کے اندر گھوم جاؤ. تکفرون مذکر کا صیغہ جمع، کنتم مذکر کا صیغہ، فاحیاکم مذکر کا صیغہ، یمیتکم مذکر جمع کا صیغہ، یحییکم. مجھے تو کہیں کوئی پوری آیت میں ہی نہیں مؤنث نظر ہے. آپ لوگوں کو کیسے یہ مؤنث لگ گیا؟ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلتے ہیں. ابھی تو ہم نے تفسیر بھی شروع کی. اچھا فاحیاکم، فا کو لڑ کر دیں احیا. احیا اس نے زندہ کیا، کم تم کو، ثم پھر، یمیتکم، یمیتو یہ جو ہے وہ موت دے گا تمہیں. کم ثم پھر کیا کرے گا؟ یوہی یعنی تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ترجعون تم واپس لوٹو گے. ہاں جی یہ کون سا صیغہ آ گیا؟ ترجعون. ہاں جی سر مجہول لوٹائے جاؤ گے. یہ مجہول ہے، تم لوٹائے مجہول. جاؤ گے. یعنی اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے، تم کو لایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تمہاری یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارے لیے تمہاری یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ تم یہ سوچو کہ انکار کرو میری ذات کا، میری ہستی کا، میرے احکام کا؟ کیوں؟ تم پہ کوئی، حالانکہ یہ پتا ہے کہ تم نے مرنا ہے. تم پہلے بھی مرے ہوئے تھے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی تمہیں زندگی کا کوئی ہوش نہیں. وہ بھی تمہاری ایک موت کی کیفیت تھی. اس موت سے جو ہے تمہیں احیاکم میں نے زندہ کیا، اور پھر تم کو میں اس دنیا کے اندر بھی موت دوں گا. تم مرو گے اور پھر مرنے کے بعد پھر تم کو میں زندہ کروں گا قیامت کے دن.
اور جب اس وقت زندہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، تو تم میری ہی طرف لوٹا دے جاؤ گے. یعنی میں نے ہی سب کچھ یہ کیا اور میری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. یا تو تم کہو کہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا، جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو پھر تم کیسے انکار کر سکتے؟ یعنی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا جی، یہ کفر کے معنی کوئی مجھے بتا دے. انکار ہاں جی، انکار کرنا، انکار انکار کرنا. آج اس کے ہم نے انکار کم سے کم انکار تین کیا. معنی یاد کرنے ہیں. میں تو شاید کچھ زیادہ بتا دوں گا لیکن 3 آپ کو آنے چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا کفر کرنا یعنی اسلام سے نکل جانا، یہ ہم اس کے معنی ہیں. اس کے علاوہ اس کے معنی ہوتی ہے ناشکری کرنا. کفر کے معنی ہوتا ہے ناشکری. میں نے کہا کہ جس سے شور ہو رہا ہے پلیز آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو میوٹ کرنا. تو کفر کے دوسرے معنی ہوتے ہیں ناشکری کرنا، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں چھپانا، اور ایک معنی ہوتا ہے مٹانا، اور ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپنا اور پوشیدہ کرنا یا دبا لینا. کتنے سارے بتائیں؟ 3 کم سے کم آنے چاہیے. یہ سر ارشد ملک کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب آپ QC 7 میں جائیں گے نا، وہاں یہ پوچھیں گے، کہیں گے جی وہ QC 2 میں آپ نے پڑھا تھا نا کفر 1 میں بھی پڑھا تھا، تو کم سے کم 3 میں. تو میں نے آپ کو بہت زیادہ بتا دیے، آپ اس کے 3 یاد رکھیں. کون سے؟ نمبر 1 انکار، نمبر 2 کفر کرنا اسلام سے نکل جانا، اور تیسرا چھپانا. کم از کم یہ 3 تو آنے چاہیے. باقی جو بتائے تھے وہ بھول. اسی طرح واہ کے بھی وہ 3 معنی مانگیں گے. ایک معنی کیا ہو گئے اور دوسرے معنی کیا ہو گئے قسم، تیسرے حالانکہ یا حالانکہ. ٹھیک ہے. اب آگے چل کے ایک اور لفظ آئے گا، اس کے بھی اسی طرح 3 معنی ہم دیکھتے ہیں. تو آئیے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں. کیفا، کیسے، کیوں کر، کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو کس کا؟ باللہ، اللہ کا. یعنی بھی کے معنی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ کا. یعنی تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ کیوں؟ وَكُنْتُمْ، حالانکہ تم تو تھے اموات، بے جان. عربی میں ہر وہ چیز جس میں جان نہ ہو اسے اموات یا میت کہتے ہیں. چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، یا بے جاندار چیزیں ہیں جن میں جان نہیں، ان سب کو میت کہتے ہیں. ہم تو صرف میت لاش کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں اس کا تصور ہے بے جان. فَأَحْيَاكُمْ، اور جب تم بے جان تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا کیا میں نے؟ فَأَحْيَاكُمْ، فا کو ہٹا دے، احیا، اس نے زندہ کیا، تمہیں. یہ احیا جو ہے اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کسی ٹو میں ہم نے ہر لفظ کو جوڑ کے رکھنا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے یعنی کس نے؟ اللہ نے جو ہے تم کو زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا. یعنی تم پہلے بھی مردہ تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں. کیوں؟ تم کو ایک سوئی ہوئی بیداری کی حالت میں نہیں، ایک نیند کی حالت میں تھے. موت نیند کو کہتے ہیں، موت اور نیند برابر ہے. تم نیند کی حالت میں تھے تو اس نے تمہیں کیا کیا؟ زندہ کر دیا. اور پھر دوبارہ تمہیں یہاں موت دے گا، اور ثم یحییکم، اور پھر تم کو زندہ کرے گا. اور جب دوسری بار زندہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم جو ہے اس کی طرف لوٹے. اب یہ دیکھ لیں، یہ ساروں کو جوڑ کر دیکھ لیں. تکفرون جمع مذکر، امواتن جمع مذکر، فاحیاکم جمع مذکر، یمیتکم جمع مذکر، یحییکم جمع مذکر، ترجعون جمع مذکر. چونکہ مخاطب جو ہے وہ کفار تھے. یہ نہیں ہے کہ کافرہ جو ہے اس کے، یہ جو عام خطاب ہوتا ہے اس میں اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس بڑے گروپ کو جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی گروپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر ریپریزنٹ جو ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ وہ میل کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. اور خاص طور سے ماضی میں تو تھا یہ کہ مرد جو ہے وہ آگے نکلتے تھے، وہی جھگڑتے تھے، وہی کاروبار کرتے تھے، وہی جو ہے وہ زمیندارہ کرتے تھے، وہی ساری چیزیں. تو اس لیے مخاطب نے وہاں کو رکھا ہے. لیکن تفسیر میں وہ کہتے ہیں اس میں سب شامل ہیں، ان تم کے اندر آپ سب آ جاتے ہو.
تو آئیے اسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، الیہ راجعون، فہم لا یرجعون، راجعون، یرجعون، ترجعون، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں جو ہیں معروف ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو آئیے اس کے شرح دیکھتے ہیں۔ صرف اللہ جانتا ہے ہم کب اور کیسے مریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثر بلکہ آپ کہا کرتے تھے، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یاد کرو گے تو تمہارا تعلق اس سے ہوگا، تمہیں اس کے بعد کی کیفیت کا احساس ہوگا، اور تم اس کے مطابق جو ہے عمل کرو گے۔ ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اسی لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہ کچھ سوال جواب ہیں، انہیں لیتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی ترجمہ کیجئے، کیف تکفرون، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب کفر کرو گے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ انہوں نے کفر کیا، اے بی سی ڈی۔ جی سی سی سر، اے بی، یہ دیکھیں، یہ ہے تکفرون مضارع کا ہے، تو اس لیے آیا ہے کیف کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے، انکار کر سکتے۔ ترجمہ کیجئے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، بس اس نے تم سب کو زندہ کیا، وہ تمہیں زندہ کرتا، اللہ تم سب کو زندہ کرے گا۔ اے بی سی ڈی۔ بی سر اے بی 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 کو علیحدہ کر دیں، احیا اس نے زندہ کیا، تم کو، بس اس نے تم سب کو زندہ کیا۔ ترجمہ کیجئے، ترجعون، تم لوٹو گے، تم سب لوٹو گے، ان سب کو لوٹایا جائے گا، تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اے بی سی ڈی مجہول ہے، ڈی ڈی آئے گا، ڈی۔ ترجعون، تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ڈی اللہ جانتا ہے ہم کب مریں گے، ہم کیسے مریں گے، ہم کتنے سالوں تک زندہ رہیں گے، ہم کہاں مریں گے۔ اے بی سی ڈی۔ جی آل سارا کچھ آل گڈ۔ ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قیامت، ہماری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اے بی سی ڈی۔ سارے درست آل۔ الحمدللہ آپ نے یہ سوال جواب کا مرحلہ کر لیا۔ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی طرف میرے دوست، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ لوگوں کا شور سن لیتا ہوں، تلاوت چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہو، جس کے یہاں شور ہو رہا ہے وہ اس کو بند رکھے۔ آپ اپنے بند کے اوپر جو ہے پڑھیں گے، بولیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، میں نہیں سن رہا، کلاس نہیں سن رہی، اللہ ضرور سن رہا ہے۔ لیکن یہ جو شور کر رہے ہیں نا، یہ جو سب کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز جس کے آس پاس شور ہے، ہم سب فیملی والے ہیں، تو وہ خود جو ہے میوٹ کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی، ہاں جی وہی ہے جس نے، الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیاطین، ہر مخلوق کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن اب ایک اور چیز کا ہے، اب اللہ تعالیٰ احسان جتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، دیکھو تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو کہ میں تو وہ ہوں جس نے تمہارے لیے یہ جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی انسان، یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا۔ ثم استوى، پھر متوجہ ہوا، کہاں؟ الی السماء، آسمان کی طرف۔ متوجہ ہوا کا مطلب ہے آسمان نہیں بنایا، آسمان تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ متوجہ ہونے کا مطلب ہے پہلے بنا ہوا تھا، اب اس کی طرف توجہ کی، اس کی طرف جو ہے رجوع۔ فسواہن، ہاں جی ایک نیا لفظ آ گیا، فسواہن، دو کا مرکز ہے، دو کا مجموعہ ہے، فسوا، بلکہ تین، فا کو علیحدہ کرتے ہیں، سوا اور ہنا، فا سوا ہنا، بیچ کو ہم دیکھتے ہیں۔ سبا سات، سماوات آسمان، بیوٹی دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں کلام کی، جب آدمی کو سمجھ آنے لگتی ہے، پتہ چلنے لگتا ہے،
सबा के मैंने होते 7 समावात आसमान, 7 आसमान। पूरे कुरान पाक में सबा समावात का लफ्ज़ सिर्फ 7 दफा, मैंने इसके साथ है और 7 दफा है। हालांकि समावात जो है 350 बार आया है, जमीन अर्थ 450 बार आया है, 400 बार 450 बार, लेकिन सबा समावात जहां इस्तेमाल किया है पूरे कुरान में 7 दफा ये होता है, सबा समावात। हैरान होता है वह हुआ, और वो बिल्कुल बे अलहदा कर दे, कुल यानी हर शय चीज अलीम जानने वाला है। अब गौर करें, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ। फिर मतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, फिर उसने बराबर कर दिया उन्हें 7 आसमान, और वो हर चीज को जो है क्या है जानता है, जानने वाला है, यानी अलीम है, खबरदार है। आइए लफ्ज़ी तर्जुमा लेते हैं। हुआ वही अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो कुछ फिल अर्ज़ जमीन में है, जमीया सब। यहाँ जमीया से 2 मायने लिए गए हैं, एक ये कि सबको इकट्ठा पैदा कर दिया, नहीं, अक्सर नहीं इससे इत्फाक़, इससे मुराद है जमीन जमा सारे जो कुछ जमीन में है, यानी अनाज है, फ्रूट है, फल हैं, हैवानात हैं, मादनियात हैं, मतलब दुनिया की जितनी नेमतें जमीन के ऊपर इंसान को मुयस्सर हैं उन सब को ये जमीया का लफ्ज़ जो है वो घेरता है। सुम्मस्तवा फिर मुतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, बस उसने बराबर कर दिया उन्हें। फसवा एक अजीब सा लफ्ज़ है, इसके असल मायने जो आते हैं वो है पलक संवारना, बनाना, खूबसूरत करना, किसी चीज की तरकीब करना, किसी चीज को सजावट करना। तो यहाँ अल्लाह कहता है फसवा, फिर वो जो है हुन्ना, अब हाँ आया ना सिवा, ये हुन्ना जो है आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये आप आगे जाके किसी फोर में करेंगे। हुन्ना जो है ये मुअन्नस की जमा के लिए आता है, हुन्ना। अब मुझे बताएं जी, ये जो हुन्ना मुअन्नस आ गया है तो हमें चौंक जाना चाहिए कि जी किस चीज की तरफ अल्लाह ताला इसको रजू कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें मुअन्नस आई है। खलका तो फेल हो गया, आसमान, जमीन 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 और जमीन की तरफ, अर्ज जमीन अर्ज। फिल अर्ज। देखो मैंने आपको बताया था, हमने हर चीज में जमीन का यहाँ ताल्लुक नहीं आ रहा, ये क्यों यहाँ से आयत टूटती है। सुम्मस्तवा इलस्समाए फसव्वहुन्ना, इसका ताल्लुक जो है ये इसी से, सुम्मस्तवा समा, तो आसमान जो है आसमान से, तो और फिर आगे उसकी ये जमा का सीगा लिया है अल्लाह ताला, सबा समावात 7, तो इसलिए ये हुन्ना जो है ये इन सबा समावात की तरफ लौट है, इस आसमान की तरफ नहीं, इसकी तरफ सबा समावात। क्या मतलब? मतलब ये है अल्लाह ताला कहता है एक नहीं 7 आसमान है एक दूसरे के ऊपर तले। जो पहला आसमान तुम दुनिया देख रहे हो इसमें जितनी चीजें खूबसूरत तुम्हें जो है सितारे सियारे और जितनी कहकशाएं और चीजें नजर आ रही है, ये तो एक आसमान की सजावट बनावट है, ये तो उसकी एक जो है नोक पलक चमकी। इसके ऊपर जो 6 हैं उनको भी बनाया, उनको भी संवारा है, उनको भी जो है क्या किया है, फसवा किया है, यानी उसको भी संवार दिया है, उसको भी बराबर किया है। बराबर से यहाँ पे वो मैंने नहीं है जो आप समझ लें कि इक्वल कर दिया, नहीं, ये वो उस मैंने में नहीं आता, बराबर क्या भी मैं बताऊँ। तो यहाँ हुन्ना जो है कहाँ दौड़ रहा है, आप पूरी जो है आयत में देख लें कि जमा मुअन्नस का सीगा कहाँ मिल रहा है, सिर्फ सबा समावात। तो इसका ताल्लुक किससे हुआ? सबा से। ये हुन्ना की जमीर इसकी तरफ लौट रही है, और सबा के मेहनत है बनाना, संवारना, पलक नोट पलक जो है वो ठीक करना, और ये बराबर के एक मैनी होता है खत्म करना, किसी को खत्म करना। किस चीज को खत्म करना? इसका एक और जगह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या, अल्लाज़ी खलका व सव्वा, अल्लाज़ी खलका, वो अल्लाह जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसके बाद क्या, सव्वा व सव्वा, और तुमको बराबर कर दिया, खत्म कर दिया। इसके 2 मायने याद रखिएगा सव्वा के। एक मायने होता है नोट लक्ष्य ठीक करना, सजाना, तरतीब देना, खूबसूरत बनाना, और दूसरे मायने इसके हैं बराबर करने से मुराद किसी चीज को खत्म करना।
किसी चीज को खत्म कर देना। तो यहाँ ये बराबर से मुराद जो है वो हम सजावट के मायने में लेंगे। ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर, आ रही है। और नेट दूसरे पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, ये मसला जल्दी आ गया। अच्छा, फसवा फा को अलग कर, सवा बराबर किया उसने, यानी पलक नोक संवारी, हुन्ना उन सब की, हुन्ना ये मुअन्नस जमा का सीगा है। ये चूंकि तफसील से आप QC4 में पढ़ेंगे, इस तरह के जो भी चीजें आगे पढ़ने वाली कहीं आ जाए वहां इशारतन आपको उसका तारुफ सिर्फ कराया जाएगा। सब्बा समावात, अब ये देख लें 7 आसमानों की तरफ ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। वह हुआ, और वो कौन? अब ये हुआ की जमीर किधर जा रही है भाई? अल्लाह की पिछली अल्लाह आयत की में तरफ। जो बिल्लाह का ताल्लुक था, कैसे तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह ताला का? उसके साथ ये हुआ, और ये जो वल्लजी और ये सारी ज़मीरें अल्लाह ताला की तरफ। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो तो हर चीज का जानने वाला है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमारे लिए जमीन को बनाया, फिर उस पर हमारी जरूरत की हर चीज पैदा की। हमें खूब मोहब्बत के साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में पैदा की। कि सोचिए, अगर मिसाल के तौर पर सेब या संतरे मिलीमीटर साइज के होते तो हम उन्हें कैसे पकड़ते, या बहुत बड़े होता तो हम कैसे उसे लेते। यानी हर चीज को एक ऐसे मुनासिब साइज में पैदा किया जिनको हम आसानी से ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बहुत बड़े होते तो हमारे लिए मुसीबत थी, और बहुत छोटे होते तो हम कैसे जो है खूंटबीन से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जो है वो तलाश करते और कैसे खाते। तो ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया जिसमें करोड़ों सितारे हैं, और उसके ऊपर 6 आसमान यानी पूरे 7। इस टुकड़े पर गौर कीजिए ताकि अल्लाह की अजमत और अहमद का कुछ एहसास हो कि वो इतना बड़ा निजाम जिसने बनाया हुआ है और इस निजाम को चला रहा है और उसमें खलल नहीं आने दे रहा, हम उसका कैसे इनकार? हम हैं ही क्या? हमारी हैसियत ही क्या है कि हम उसका इनकार कर सकें? अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ है। तर्जुमा कीजिए, फसव्वा हुन्ना, फिर उसने ठीक बना दिया उसे, फिर उसने ठीक बना दिया उन्हें, फिर वो ठीक बना देता है उन्हें, फिर वो ठीक बना देगा उन्हें। ABCD जी। अल्लाह ने पैदा किया हमारे लिए जमीन, आसमान, आरामदा जिंदगी, हमारी तमाम जरूरियात। ABCD। तो आइए इस तर्जुमे को एक दफा फिर देख लेते हैं। तुम किस तरह अल्लाह का कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौटाई जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है सब का सब। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जिह हुआ, फिर उनको ठीक बना दिया 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। आइए असबाब लेते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम अल्लाह ताला के साथ कुफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब अल्लाह के हाथ में। हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। और ये दूसरी आयत में था, आरामदा जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी की तमाम चीजें अल्लाह ताला ही ने अता की हैं। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक हमारे ख्यालात को, सोच को और हमारे अमाल को वो अच्छी तरह जानता है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपने ईमान में ज्यादती की जो है नीयत से तेरी मखलूकात में गौर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी अजमत से भर दे, मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक दे। और आइए इसके मुताबिक प्लान में मसलन इंशाअल्लाह में आसमान और ज़मीन के पैदा किए जाने पर गौर व फिक्र करो। याद रखिए अल्लाह ताला कहता है गौर करो कायनात में। जब गौर करोगे तो तुम्हें समझ आएगी कि अल्लाह क्या है और अल्लाह के इख्तियारात क्या हैं। आइए अस्मा और अफ़ाल को लेते हैं। इसमें पहला तो था अमवातन, ये मैयत अमवात पढ़ा हुआ है, और ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था अर्ज से अरादी। और अगला जो है उसके बाद है समा। समा के जो है जमा क्या होगा? समावात।
اور شئی جو ہے اس کی جمع کیا ہوگا؟ اشیا اشیا اشیا۔ آئیے افعال لیتے ہیں، پہلے صحت مند لیتے ہیں۔ کفارہ، ہاں جی کفارہ سے جو ہے 6 چابیاں چاہیے۔ کفارہ، جی سر میں بتاؤں کفارہ یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر۔ ویری گڈ۔ یہ دیکھیے نصرہ کے باب سے ہے کفارہ یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر۔ اگلا جو ہے جی ترجعون، رجا سے ہے رجا یرجیو ارجا، راجعون اور راجعون ڈیش اور رجعون ڈیش رجعون۔ یہ باب دربا سے آتا ہے، رجا یرجع یعنی جیم کے نیچے زیر کی آواز آنی ہے، رجا یرجع ارجع، جی راجع ڈیش اور رجوع۔ اگلا ہے خلقہ، باب نصرہ سے ہے، خلقہ یخلق، خالق خالق مخلوق خلق، یعنی خالق مخلوق خلق۔ اور اب آتے ہیں کمزور افعال، یہ جو ہے کن ہے۔ کن کے بارے میں سنیے، کن ایک بہت ہی اہم جو ہے لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جب میں چاہتا ہوں کوئی چیز تو میں کہتا ہوں کن فیکون، یہ وہ کن ہے۔ یونیورس، اس کا تعلق یونیورس ہے، یعنی کائنات۔ اللہ کائنات میں جب جو چیز چاہتے ہیں صرف ایک لفظ کہتے ہیں کن، ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو یہ کن بہت طاقتور لفظ ہے۔ تو اس کی جو ہے 6 چابیاں کیا ہیں؟ کانا یکون کن، کائن ڈیش ترجمہ یاد رکھیے گا یونیورس، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار کہ ہو جا، یہ وہ کن ہے۔ تو آئیے ترجمہ کیجئے، وہ تھا، کانا کونا یکون کائن، اے بی سی ڈی۔ کا اسم مفعول بتائیے، خالق مخلوق سما کی جمع بتائیے، سماوات اسماء، سماوات سماؤن، اے بی سی ڈی۔ سماوات۔ الحمدللہ آپ نے یہ کر لیا، ہم نے اپنا پہلا حصہ مکمل کیا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے، اگر کوئی سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آج کے سبق کی گرامر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر میں آج ہم جو ہے افعال کا اعادہ جو کریں گے اس میں ہے سامعہ، وہابہ، بعد۔ اس سے پہلے ہم جو ہے کون کون سے پڑھ چکے ہیں؟ فتح، ناصرہ، ضرب۔ یہ 3 جو ہے ہم نے ان کے دہرائی کر لی تھی کہ کون کون سے جو ہے وہ افعال ہیں، اور ان کے 6 چابیاں بنا لی تھی۔ آج ایک رہ گیا تھا سامعہ، اسے آج دیکھیں گے، اور 2 جو ہے وہابہ اور وعدہ اسے دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ یہ ٹیبل آپ کے ساتھ بہت دفعہ دہرائی ہیں اور دہرائی میں بھی ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ، موقع ملا تو پھر بھی ہم دہرا لیتے ہیں۔ بلکہ کہا زیادہ دورا کالا زیادہ، اس لیے دعا کو ہدایت کی، دعا ہدا، اور جو ہے زنہ اور دل۔ الحمدللہ یہ آپ کو آتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر سطر میں جو ہے ایک صحیح اور ایک کمزور آتا ہے، اور ہر صفحے پہ 2 جو ہے وہ کم از کم جو ہے 2 حروف والے آتے ہیں۔ تو آئیے باب سمع کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ سامع یسمع اسم، سامع مسموع سمع، سمیع اللہ لمن حمدہ، اس سے ہم نے یاد کیا تھا۔ پھر اگلا ہے عالمہ، عالمہ یعلم علم، عالم علم۔ اور پھر اگلا ہے عاملہ، عاملہ یعمل حمیدہ، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد۔ یہ حامد کے کیا معنی ہے بھائی؟ حمیدہ کے معنی سے تعریف کرنے والا، تعریف کرنے والا، تعریف کیا گیا، محمود اس نے تعریف کی، جس نے تعریف کی۔ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمود، یعنی جس کی تعریف کی گئی، یہ یہاں سے نکلا ہے۔ خسیرہ،
خاسرہ یخسر اخسر، خاسر ڈیش خسر. چلے جی ایک اور آ گیا. شاہدہ، شاہدہ یشہد، شاہد یشہد شہادہ. آہدہ، آہدہ یحد احد، احد آہد معہود احد. یہ مدد ترجمہ کیجیے. یا معلونا، آپ سب کرتے ہیں، انہوں نے کیا، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کریں گے. اے بی سی ڈی. جی یا معلونا، وہ سب کرتے ہیں. کرتے ہیں یا کریں گے؟ سمجھے دو ترجمے میں ترجمہ کیا. سب گواہی دیتے ہو. CD. وعامل الصالحات، یہ پڑھا ہوا ہے آپ کا. اور ان سب نے نیک عمل کیا، اور انہوں نے نیک عمل کیا. وہ سب نیک عمل کرتے ہیں، وہ سب نیک عمل کریں گے. اچھا اب یہ دیکھیے آپ کے لیے ایک بار پھر میں دوہرا دیتا ہوں. دیکھ فتح سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سی؟ فعلا، جعلا، خطا، ہم نے پڑھا تھا ہمارا، اخذا، اکلا، خلدا، خلقا، داخلہ، سجدہ، سکنا، شعرا، شکرا، صدقہ، کفارا، قتما، تارکا، ذکرا، عبدا، فسقا، اسدا، رزا. اور درابا سے ہم نے کیا پڑھے؟ رجا، ظلما، مالکا، کاذبا، قدر. آج ہم نے سمع سے پڑھا، یعنی یہ پہلے تین جو ہے 3 لیکچروں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سارے. یعنی فتح، نصرہ، درابا کے باب سے ہم نے یہ پڑھ لیے تھے. آج سمع سے پڑھیں گے. دیکھیں عالمہ، عاملہ، حامدہ، شاہدہ، آہدہ، خاسرہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. یہ 7 ہے نا؟ دیکھیں. ہاں جی کون جواب دے گا مجھے؟ عاملہ، عاملہ، حامدہ، شاہدہ، آہدہ، خاسرہ. 6 تو 7 مجھے تو 7 لگ رہے ہیں. سمیہ بھی شامل ہوگا تو 7 ہو جائیں گے نا. سمیہ کے ساتھ 7 ہیں، ویسے 6 ہیں. اچھا چلیے یہ پہلے بتائیے کتنے ہیں؟ 5 ہیں 6 ہیں؟ پہلے والے 5 ہے سر. 5 ہیں. 6 نا، فتح بھی تو ہے. درابا کے کتنے ہیں؟ درابے کے بھی 5 ہیں سر. اور یہ نصرہ کی یہ 19 ہے، ویسے یہ 19 ہے. اس کے اندر یہ 19 ہے یا 20 ہے؟ 19 ہے. نصرہ کے علاوہ 19 نصرہ کو ملا کر یہ آپ میں سے ایک جس کا جو ہے وہ تھوڑی دیکھو، یہ جس کا شور ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لو کہ میں اب آپ کے شور بند کروں کہ کلاس میں. مطلب آپ اپنی جگہ دہرائیں سسٹر. آپ کو آپ کے جواب اگر صحیح ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو داد مل گئی، اور اگر جواب غلط ہے تو آپ کی اصلاح ہوگی. اور کلاس کو شور سے بچائیں. یہ آپ کے ہمیشہ ہوتا ہے. اب چونکہ میں پڑھا رہا ہوں، میں اس کو بند نہیں کر سکتا. تو اچھا دیکھیں اب ایک نقطہ دیکھیں. نقطہ یہ استاد نہیں دیتے ہیں. جب ہم آگے جائیں گے تو وہاں یہ لکھا ہوگا کہ یہ باب سمیہ سے ہم نے جو ہے 7 افعال پڑھے. الحمدللہ یہ قرآن پاک پہ اتنی بار ہے، جبکہ یہاں دیکھیں یہ تو 6 ہیں. اصل میں یہ جو باب ہے یہ خود بھی تو ایک فعل ہے. باب جو ہے وہ فعل ہے. اور سمیہ کی ہم نے پیچھے پریکٹس QC 1 میں کی، ٹیبل بنائے، مکالمے بنائے، اس کا جو ہے ہم نے کیا ہے گردانے کی. تو کیا ہوا؟ یہ خود بھی تو فعل ہے. جب یہ اس میں لے آئیں گے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7. یہ اس کو اس میں لائیں گے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6. اس میں لائیں گے تو یہ 6. اس میں لائیں گے تو 20. یہ آپ کے اصل میں 6 20 6 اور 7 پڑے ہیں. ہماری اصل میں جو وہ ہے تھنکنگ ہے، تھنکنگ بڑی عجیب ہے. مثلا میں آپ کو ایک صفحہ دکھاتا ہوں، بڑا سا سادہ ہے صفحہ، اس پہ ایک جگہ چھوٹا سا نشان لگا. میں کہتا ہوں جی کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا کیا جواب ہو؟ فرض کر لیں میں آپ کو یہ ایک صفحہ دکھاتا ہوں، یہ ایک صفحہ ہے نظر آ رہا ہے. ایک صفحے پر جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا نشان میں نے لگا دیا. کیا آپ کو یہ صفحہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر نظر آ رہا ہے. اس میں ایک نشان ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آ رہا ہو. تو اب یہ مجھے بتائیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ چھوٹا ایک نشان.
سفید سفید پہ ایک چھوٹا صرف آپ نشان کی بات کرو گے جی ایک نشان ہے کوئی اتنا بڑا صفحہ نہیں نظر آ رہا. صفحہ بھی کہا ہے پہلے. وہ تو کسی ایک نے کہا نا سارے میجارٹی نے تو یہی کہا کہ اس پہ ایک نقطہ نشان نظر آ رہا. یہ ہماری جو ہے اصل میں دیکھنے کیفیت یہ ہے ہم بڑی چیز کو نہیں دیکھتے ہم چھوٹی چیز پہ فوکس کرتے ہیں. جیسے جب میں نے کہا اس میں گنو کتنے تو آپ نے فوراً اس کے اندر گن کے کہا جی یہ تو 5 ہیں. میں نے کہا اچھا اسے گنو آپ نے کہا جی یہاں بھی 5 ہیں. میں نے کہا اسے گنو کہا جی 6. اور اللہ کے بندوں اس کے ساتھ پیچھے بھی تو دیکھو نا صفحہ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا صفحہ ہے سر اور اس پہ ایک نقطہ ہے. تو اس لیے جب آپ قرآن پاک کو پڑھو گے تو آپ صرف اس لفظ پہ اس آیت پہ اس جملے پہ نہیں فوکس کرنا آپ نے پورے صفحے کو فوکس کرنا ہے. آپ نے پورے صفحے کو نہیں دیکھنا آپ نے اس پورے جو ہے پارے کو دیکھنا آپ نے اس پورے پارے کو نہیں دیکھنا آپ نے اس پورے قرآن پاک کو دیکھنا. یہ ہے اصل ذہن کو کھولنا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا اور ہم کیسے. جیسے کل ایک لفظ آیا تھا الخاسرون میں نے صرف اشارتاً آپ کو ایک جگہ کہا کہ اللہ نے کہا کیا کہا وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ پکڑ کے لائے تو ہمیں سمجھ آئے کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے ایک لفظ کے ذریعے کر دیا تھا. اسی طرح جب ہم قرآن پاک نے اس کی پیچھے اور پورے قرآن کے اندر جا کے یہ دیکھیے اپنے 7 افعال پر مشق کر یعنی یہ سامع جو ہے نا وہ ہم نے کیا تھا نا وہ کہتا ہے استاد بھائی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو ہے وہ ہمارا استاد ہے وہ جو ہے اسی نے یہ سارا بنایا یہ اسی کی سلائڈ ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ آپ نے 7 افعال پر مشق کر لی اور میں کہتا ہوں اور میں آپ کی طرح دیکھتا ہوں میں بھی آپ کی طرح ہوں نا تو میں کیا دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں سر یہ تو 6 افعال تھے. ہم اس سمجھ کو تو یاد رکھیں اہمیت کیا ہے. ماشاء اللہ آپ نے 7 افعال پر مشق کر لی جو قرآن میں 1205 مرتبہ ہے. اس کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیے اگلا حصہ قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے آئے ہیں جو سمعہ کے باب کے پیٹرن پہ ہیں اور وہ قرآن میں 2400 بار آئے ہیں. یعنی اگر آپ 130 افعال جو ہے سمعہ کے باب کے یاد کریں گے تب آپ کو 2400 جو الفاظ ملیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سمعہ کے جو باب کے ہم نے صرف 7 افعال پکڑے ہیں اگر یہی آتے تو آپ کیا تقریباً نصف کے قریب سیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی کتنی محنت کی ہے استاد نے کہ وہ الفاظ وہ اسماء ڈھونڈ کے لایا آپ کے لیے کہ 7 جو ہے ان آدھے کے برابر ہو گئے جو 130 کے یاد کرنے پر ہونے تھے. دعا کریں اس کے لیے کہ اس نے کتنی کام کی بات ہمیں بتائی کہ آپ اگر صرف اس باب کے ہم واپس چلتے پیچھے کہ ہم جو ہے اگر ان کے جو ہے صرف دیکھ لیں یعنی یہ تو بہت آگے چلا گیا پیچھے جانے ہاں یہاں غور کریں اگر ہم فتح کے باب کے صرف یہ 5 اور 6 دیکھ لیں تو یہ جتنے قرآن میں فتح کے باب کے آتے ہیں اس کے نصف سے زیادہ صرف ان 6 اسی طریقے سے باقیوں کے. یہ میرے خیال میں کمپیوٹر جو ہے آج پھر دھوکہ دے رہا ہے کمپیوٹر کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں ہے. لیٹ می سی یہ بات میری سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ کتنی محنت کی ہے اس شخص نے اور کتنی اہم بات ہمیں بتا دی کہ اگر ہم نصرہ کے صرف یہ 20 افعال جو ہے سیکھ لیں ان کی چابیاں بنا لیں تو قرآن پاک میں ہم جو ہے کتنے زیادہ الفاظ سیکھتے ہیں. جیسے یہ سمعہ کی جو ہے یہ صرف 7 الفاظ سے جو ہے ہم اس باب کے آدھے الفاظ سیکھ جاتے ہیں صرف 7 سے اور پورے سیکھنے کے لیے ہمیں 130 سمعہ کے باب کے آنے والے جو ہے افعال آنے چاہیے. الحمدللہ ہم نے جو ہے پہلے کیا لیا فتح کے باب کو پھر نصرہ ضربہ سمعہ یعنی صحیح افعال کو کر لیا. اب ہم کمزور کی طرف آ گئے اب ہم ادھر سے اب ہم لیں گے وہابہ اور وعدہ کو آج کے آئیے لیتے ہیں. دیکھیے وہابہ جو ہے اس سے کیا بنا 6 چابیے وہابہ یہب حب واحد وہب. اچھا جی اب مجھے اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے. دماغ ہے نا انسان ہے انسان
कमजोर है। तो मुझे ये लग रहा है इसमें और जो पहले हम सही के कर रहे थे अबवाब 6 चाबियां, उनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? योहब की बजाय यहाबा है, क्योंकि वो कमजोर लफ्ज था, तो हरफ था, तो वो चला गया। अच्छा चलो, ये एक फर्क है, अगर चाहिए फर्क नहीं है, सर कोई और अमर, फर्क देखें। अमर में सर, पहले अमर में क्या है फेल अमर में? सर ये बहुत शॉर्ट है और सिर्फ एक ही वो इसमें मतलब जबर लगा हुआ है। पहले हमने जैसे जेर से स्टार्ट किया था, अभी जबर से है अमर, नहीं। पहले अमर आप नहीं करीब करीब पहुंची हैं कि फर्क ये इस अमर में है, लेकिन फर्क क्या है सर नहीं आप जैसे बता पाएंगे। अमर था ना सामिया का इसमा, तो उसमें जेर और जबर दोनों थे, इसमें सिर्फ एक ही जेर जबर है, मतलब नहीं, एक ही ये भी हरकत है इसमें। नहीं, ये नहीं सर इसमें हमजा नहीं है स्टार्टिंग में। अलिफ हाँ। पीछे जितने भी अवाब हमने बनाए थे, फतहा, नातरा, दराबा, तमिया, उनके अमर में सब में जो है हमजा आ रहा था। सिर्फ फर्क ये था किसी के साथ जेर के साथ आ रहा था, किसी के साथ के। यहाँ हमजा ही गायब हो गया अमर में। नहीं समझ आई कितना बड़ा फर्क आ गया। आ गई ये सर, आ गई चलिए एक और देखते हैं, वहाबा के पैटर्न पे एक और लेते हैं। देखिए वाका, वाका, याकऊ का, वाके, वकू, वक्कू, मौकू और वकू। अब ये देखें, इसमें तो खैर उस्ताद ने मेहरबानी की आपके साथ, उसने वहाबा का सिर्फ एक ही जो है वो फेल पकड़ा, आसान कर दिया। अब अगला है वाद। तो आइए उससे पहले 2-4 सवाल देखते हैं। वहाब लना, वहाब लना, दे हमें, उन्होंने दिया हमें, आपने दिया मुझे और हमें दे। तर्जमा कीजिए ABCD। कुरान में तकरीबन 55 ऐसे अल्फाज आए हैं जो 650 बार करी हैं, यानी इस वहाबा वाले जो है पैटर्न पे। तो आइए देखते हैं वादा। वादा में क्या है? वादा याइदु इद, वाइदुन मौऊदुन वाद। इसी तरह इसका एक और है वजदा, वजदा याद, वजदा याजिदु जिद, वाजिद मौजूद वजूद। अगला देखें वसला, वसला यासिलु सिल, वासिल वसूल वसूल। एक और है वलदा, वलदा यालिदु लिद, वालिद मौलूद वलाद। वालिद के क्या माने? वलद के माने होता है पैदा करना, उसने पैदा किया, करने वाला। पैदा करने वाला। तो इस पे सर अरशद कहते हैं मुझे समझ नहीं है, पैदा तो वालदा करते हैं या वालिद साहब क्या कर रहे हैं। तो वका, यकी, की, वाकी, मुकीम, वकाए। इसमें ये देखें की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर का सीगा है, एक लफ्ज बल्कि एक हर्फ है, एक हर्फ और पूरा सेंटेंस है। अरबी की खूबसूरती देखें, ग्रामर देखें, की एक लफ्ज है और पूरे जुमला सेंटेंस के इक्वल है ये, कि कितना ताकतवर लफ्ज। तो आज ये देखिए हमने क्या वहाबा से पढ़ा था, वहाबा, वका, वजदा, वसला, वलदा, वका। तो वजदा से अस्मा की 3 चाबियां चाहिए जी। हाँ, वाजिद, मौजूद, जिद, वाजदा, याजिदु, जिद, वाजिद, मौजूद, वजूद, वजदा, याजिदु, अस्मा की अच्छा मौजूद अस्मा चाहिए। वेरी गुड। अब आ जाए वसला से अफआल की 3 चाबियां बताइए। वसला यासिलु सिल, वसला यासिलु वासिल, वासिल वजदतुम, वजदतुम, वजदतुम। हाँ, आप सब पाते हैं, आप सब ने पाया, आप सब पाएंगे जी, वो पाते हैं। आप सब ने पाया बी, बी लना और हमें देंगे, यानी माशाल्लाह आपने 7 अफाल पर मशक कर ली जो 350 मरतबा है। कितने थे? 7। क्या वाकई ये 7 है? मुझे तो नहीं लगे। कौन बताएगा 7 कैसे हो? मैं दोबारा लाता हूँ स्लाइड, ये स्लाइड 7 कैसे हो गए? ये तो देखो 1 2 3 4 5 5 है। वो कहता है, उस्ताद कहते हैं वादा और जराबा को मिलाकर हो जाएंगे, वादा और जराबा को कमजोर अफआल। वो वादा कहता है और ये जो कमजोर अफआल एक पैटर्न पे आए हैं,
وہ کیا ہے ٹوٹل آپ نے 7 پڑھے ہیں، اور یہ 7 جو ہے قرآن پاک میں کتنی پر آتے ہیں 350، اور جبکہ انہی کے پیٹرن پہ دونوں کے یعنی وہابہ اور وعدہ کے پیٹرن پہ 55 افعال آتے ہیں جو 650۔ کیا مطلب صرف یہ 7 افعال اگر آپ پاتے ہیں تو اس کے تقریباً نصف جو ہے جو قرآن میں آنے والے اس باب کے جو ہے آپ کو آ جائے گا، اور سارا پورا سیکھنے کے لیے 55 افعال یاد کرنے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایون QC 5 میں بھی جا کے آپ کو 100% نہیں کرتے، یاد کریں آگے امکان ہے، یہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، ٹائم کم ہے، میں اس میں آپ کو زیادہ نہیں جاؤں گا، صرف پڑھ دیتا ہوں۔ حل وقتا نام وقت، حل وقت نام وقت، حل قائد نام قائد، حل قائدنا نام نائب، اد عائد ادو نائب۔ یہ کل یا نیکسٹ ویک میں جب ریویژن ہوگی اس میں جو ہے یہ آپ دہرا لیجیے گا، لہٰذا جو تھوڑا بہت ٹائم ہے میں چاہتا ہوں وہ کام کی چیز ہے اس کی طرف چلتی ہے۔ تو وہ کیا ہے امر و نہیں۔ امر کے معنی ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، نہیں کے معنی ہے روکنا۔ آپ نے یہ QC1 میں پڑھا تھا، ہم کیا کرتے ہیں مخاطب کا صیغہ لیتے ہیں تفعلوا جیسے، اس کی علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، اور جو یہ آخری لام ہوتا ہے کلمہ اس کو پیش ختم کر کے جزم دے دیتے ہیں۔ اب یہ بن گیا فا عین زبر اور لام جزم، یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ جب پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تو اس کے آگے ہم کیا کرتے ہیں جو ہے حمزہ لا لگا کے دیں۔ حمزۃ الوصل، اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل، وہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس پہ ہم نے کہا دف، یعنی اس میں ہم نے حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا، یہ یہاں تک آپ کو پتہ ہے۔ یا کبھی ہم کہتے ہیں نہیں جی یہاں پیش لگا دیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ فعل مضارع میں ہم نے لیا مخاطب کا صیغہ تفعل، اس کا ہم نے مضارع کی علامت دلائی، باقی آپ کو ثواب تو دیا ہوگا۔ تو کیا بنا یہ، اب یہ پیش کو ہم نے جزم میں تبدیل کیا، اب ہم اضافہ کرتے ہیں الف کا یا جو ہے حمزہ کا، تو یہ کیا بن گیا اف، عمل کیا بن گیا افعل۔ ایک تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح بنا لیا، یا دوسرا طریقہ ہم کہتے ہیں جیسے آپ لیتے ہیں تنصرو مخاطب کا صیغہ، اس کی علامت مضارع گرائی تو کیا بن گیا نون صاد پیش، پیش اس پیش کو ہم نے جزم میں تبدیل کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا جی اس کے ساتھ آپ پیش لگا، تو یہ کیا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہم یہ زیر والا حمزہ لائیں گے، کہاں ہم پیش والا لائیں گے۔ اب یہ دونوں کے پیٹرن تو آگے کیسے بنتا ہے آئیے دیکھیے، غور سے دیکھیے۔ باب فتح، باب ضربہ، باب سمعہ، ان کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو حمزۃ الوصل کون سا آئے گا زیر والا، اور اس سے امر کیا بنیں گے افتح، اضرب، اسم۔ باب فتح ضربہ سمعہ کے ساتھ جو ہے زیر والا حمزۃ الوصل لگے گا، اور کیا بنے گا افتح، اضرب، اسم۔ اور باب نصرہ جو ہے اس سے جب ہم لگائیں گے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا، اس کے ساتھ پیش والا، تو یہ کیا بنے گا انصر۔ یہاں تک بھی آپ کو میں نے بتایا سمجھ۔ اب آگے چلتے ایک اسٹیپ اور، یہ امر کی ایک سلائیڈ ہے، اس پہ یہ ایک طرف امر بنے ہوئے ہیں، یہ ایک طرف نہیں بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں تسمع، تسمعو، تصبرو، تدخلو، یہ کیا ہے، یہ سارے مخاطب کے صیغے ہیں، ہم ان سے امر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں تسمعو سے میں نے کہا اسمع بنا دو، تصبرو سے میں نے کہا اسبر بنا دو، تدخلو سے بنا دو ادخلو۔ یہ زیر اور پیش کا فیصلہ کیا تھا، اس سے پہلے ایک جملہ میں لکھ لیں، یاد کر لیں، امر میں حمزۃ الوصل پہ کبھی بھی زبر نہیں ہے، ہمیشہ زیر ہوگا یا پیش ہوگا۔ اب دوسری بات کیسے پتہ چلے گا زیر، یہ جو درمیان کا کلمہ عین کا کلمہ ہے فعلہ کا، اس پہ جو حرکت ہوگی وہ بتائیں گے۔ مثلا یہاں پہ حرکت آ رہی تھی زبر، تب بھی زیر لگے گا، یہاں پہ آ رہی تھی زیر، تب بھی زیر لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر عین کلمہ پہ زبر آئے چاہے زیر آئے تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گا،
اور اگر عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے تب جو ہے وہ پیش آئے گا، زبر تو آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ پکی بات کر لیں تو آپ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ کس کے ساتھ زیر لگے گا، کس کے ساتھ پیش۔ اگر جو ہے عین کلمہ پہ زبر ہے یا زیر ہے، دونوں صورتوں میں زیر لگے گا، اور اگر پیش ہے عین کلمہ پہ تو کیا لگے گا، پیش لگے گا۔ اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لیں، کیونکہ آگے پھر جو چیز آ رہی ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ آر یو آل کلیئر؟ کیا آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی جو میں نے؟ سر مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی، مجھے بھی نہیں آئی سر۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم نے یہ کہا مخاطب کے صیغے سے ہم امر بناتے ہیں، اور امر بناتے ہوئے علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، اور آخری جو کلمہ ہوتا ہے اسے جزم یعنی سکون دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یا تو الف زیر لگاتے ہیں یا الف پیش لگاتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، تفعلوا سے افعل بنا، تنصروا سے انصر بنا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ کوئی کنفیوژن؟ سر یہاں جی تک تو سر۔ مضارع گراتے ہیں، آخری کو جزم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ حمزہ لگاتے ہیں، یا تو زیر والا یا پیش والا۔ جیسے تفعل تھا اس کے ساتھ زیر والا لگا، تنصروا تھا اس کے ساتھ پیش والا۔ اب آپ کا یہ سوال آتا ہے جی کہاں ہم زیر والا لگائیں، کہاں پیش والا لگائیں؟ اس کا فیصلہ یہ اگلا حصہ کرتا ہے۔ اگر فعل فتح، ضربا یا سمع کے باب سے آ رہا ہے، یہ آج ہم نے پڑھ لیا نا، فتح، ضربا، سمع کے باب کے کتنے ان کے ساتھ ہمیشہ زیر والا جو ہے وہ لگے گا۔ یہ دیکھیں، فتح سے کیا بنے گا، اف، ضربا سے کیا بنے گا، اضرب، سمع سے بنے گا اس، اور جو باب نصرہ سے آئیں گے افعال ان کے ساتھ پیش والا لگے گا۔ جیسے مثلا نصرہ سے ایک ہوتا ہے شکرا، تو کیا بنے گا، اشکر۔ نصرہ سے ہوتا ہے زکرا، کیا بنے گا، اذکر۔ نصرہ سے ہوتا ہے عبدا، کیا بنے گا، اب پتہ چلا نا، مطلب آپ کہتے زیر اور پیش والا۔ اب اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے اس میں آپ کو ملا کہ یہ ہمارے پاس ہے، دیکھیں، سامع تسمع، مضارع ہے تسمع، اس کا تے گرا کے اس کو ہم نے جزم دیا، اب ہمیں لگانا ہے اس کے ساتھ حمزہ۔ تو یہ جو عین والی حرکت ہوتی ہے کسی فعل پہ، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ اگر یہ زبر ہے تب بھی زیر آئے گا، اگر زیر ہے تب بھی زیر آئے گا، اور اگر پیش ہے اس میں تو تب پیش ہے۔ یہ موٹی سی بات تھی، چلے اب نہیں آئی سمجھ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مطلب آسانیاں سیکنڈ فرمائے۔ لاسٹ والے جو حرکت ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس سے فیصلہ ہوگا، اگر اس میں پیش ہے تو اور آپ یہ- پیش لگا، اگر سر اس یہ میں صرف زیر ہے دونوں حالتوں میں زیر لگا، زبر نہیں ہے۔ صحت مند افعال کے لیے صرف ہے یا کمزور افعال کے لیے بھی ایسا؟ صرف یہ ابھی آگے نا، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، ٹائم کم ہے بلکہ پورا ہو گیا ہے، وہ بات کر رکھے روز کریں۔ دیکھیں، کاف، اخذہ سے ہوتا ہے کاف، اس کو جب ہم علامت مضارع گراتے ہیں تو یہ حمزہ جو ہے یہ رہ جاتا ہے ساکن۔ اب ایک اور حمزہ کو لائیں، دو حمزہ اکٹھے ہوں گے تو خود کہتا ہے یار یہ اس سے جان چھڑاؤ، حمزہ خود بھی کمزور ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کہ یہ خضوع جو ہے، خضوع بڑا بھاری وزنی ہے، دو پیش والا، وہ کہتا ہے میں اسی نہیں اٹھا سکتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب غائب ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی کوئی حمزہ لائیں، خضوع کہتا ہے جی مجھے حمزہ کی ضرورت نہیں، میرا اپنا حمزہ چھوڑ گیا تو کسی اور کو میں نے کیا کرنا۔ اب دیکھیں اس سے کیا بنا، خضوع، کلیے کے تحت ہم اس آخری والے کو جزم دیں گے کیونکہ بن گیا خض، پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ تبدیلی کے بعد ایسا لفظ بنے جو پڑھا جا رہا ہو، وہاں پھر حمزہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں تاخذو سے خذ، ایک اور دیکھیں سآلا، تا کو ہٹایا، سین، حمزہ اور لام رہ گیا، سین اب ساکن ہے تو یہ حمزہ کی جو زبر تھی یہ سا کو چلی جائے گی۔ یہ تجوید کا کلیہ ہے کہ حرکت جو ہے وہ آگے والے حرف پہ چلی جاتی ہے، جب گئی تو حمزہ جو ہے ساکن ہو گیا، وہ خود بھی غائب ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی زبر تھی وہ ان لوگوں نے لے لی ہے، آگے دے دیے سین کو
मैं क्या करूं, वो नाराज होकर चला गया। तो अब पीछे क्या लफ्ज रह गए, सीन रह गया जिस पे ये हमजा की जबर थी और पे सल, आखिर को हमने जज्म किया, क्या बन गया सल। तो देखिए यहाँ क्या है, हमजा की जरूरत ही नहीं है, जैसे खुश था ऐसे ही सल। एक और देखो तजुन्नु, तो इलामत वो गिराई, लफ्ज है क्या जुन्न, जुन्न। अब ये जुन्न जो है ना पेश, ये काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये होता है जुन्नुन, यानी नून 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 जब होता है उस पे पेश शिफ्ट हो जाता है, तो ये बनेगा जुन्नुनु, वो पढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जबर दे देते हैं जुन्न। ये क्या है, कमजोर अफाल। आपका जो सवाल था ना, कमजोर अफाल में क्या होता है, कमजोर अफाल में ये होता है कि अक्सर जो है, अक्सर उनको हमजा की जरूरत नहीं, अगर कोई ऐसा आ जाए हमजा की जरूरत है तो फिर हमजा को लाएंगे, वरना नहीं। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, पिलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज की क्लास ये हमारी पूरी हुई, तो अब आते